بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی۔ پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی بہت سی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین واقعہ لے کر آئی ہوں، بہت بہترین معلوماتی ویڈیو ہے یہ، جو کہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ یہ ایک شمشاد کی بنی لکڑی کا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کے لشکروں کی کثرت اور شان شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دھڑکتے دل لرزنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ والفتح القریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت اور رحمت کا خزانہ تھا، نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب ہو گیا، اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے میں ڈال دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا ہم پر عذاب پڑ گیا تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمائیل کے پاس پہنچا جب حضرت شمائیل نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہاں یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تابوت سکینہ سرکار دو عالم کے زمانے تک بھی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض حضرات صحابہ کرام عیسائیوں کے علاقے میں گئے اور وہاں کی
کسی پادری نے ان کو یہ تابوت سکینہ کھول کر دکھایا۔ اس میں انبیاء کی تصویریں بھی دکھائیں اور آخر میں سرکار دو عالم کی بھی تصویر دکھائی۔ وہ دیکھنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا کر کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ایسے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ پھر یہ تابوت کہاں گیا پتہ نہیں چلا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ واقعہ اور یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔